اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرو، اور تم میں سے جو کوئی جان بوجھ کر شکار کرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسے اس کے برابر ایک جانور مویشیوں میں سے فدیہ دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف کرنے والے کریں گے۔ یہ فدیہ بطور قربانی کعبہ پہنچایا جائے گا، یا اس کا کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کیا، اور جو کوئی دوبارہ وہی حرکت کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب فرما رہے ہیں، یہ 40ویں نمبر پر آیت مبارکہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں عائد کی ہیں، جن میں سے ایک شکار کا نہ کرنا ہے۔ گزشتہ آیت میں بھی اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں اس بات کی تفصیل موجود ہے کہ جو کوئی جان بوجھ کر حالت احرام میں شکار کرتا ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی سزا مقرر کرنے کے لیے یہ طریقہ بتلایا کہ دو آدمی یہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے کہ جیسا شکار اس نے کیا اس کے مثل اس پر جرمانہ ہوگا، اور وہ جرمانہ اس جانور کی شکل میں، یعنی اگر ہرن شکار کیا ہے تو اس کا بدلہ بکری ہوگی، اگر بارہ سینگا یا اس کے مثل شکار کیا ہے تو اس کا بدلہ گائے ہوگی، اور شتر مرغ یا اس طرح کا اس کا مثل کوئی شکار کیا ہے تو اس کا مثل اونٹ ہوگا۔ اور اگر وہ جانور دستیاب نہ مل سکے تو پھر اس کی قیمت وہ مکہ پہنچائی جائے گی اور وہاں کے غرباء میں تقسیم کی جائے گی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کمزور ہے مالی طور پر تو پھر جس نے ہرن شکار کیا ہے یا جس کا مثل بکری ہے تو وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس پر 3 دن کے روزے
اور اسی طرح سے جس کا مثل گائے ہے وہ 20 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا پھر 20 دن کے روزے رکھے گا، اور اسی طرح جس کا مثل اونٹ ہے وہ 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر 30 دن روزے رکھے گا۔ میرے پیارو، یہ سارا معاملہ دو انصاف کرنے والے انصاف کے ساتھ طے کریں گے، یعنی ان کا مقصد کسی پر ظلم کرنا نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر مکہ کے راستے میں ہے حج یا عمرے کی نیت سے، تو اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کی مالی حیثیت کو دیکھے بغیر ہی اس پر جرمانہ کر دیا جائے اور وہ فقیر اور محتاج ہو کر لوٹے۔ اس کا فقیر یا محتاج کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ اسے اللہ کے اس حکم کی، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح انداز میں فرما دیا، حکم عدولی کی سزا دی جائے اسے یاد، تاکہ اسے یاد رہے، دوبارہ سے ایسے نہ کرے۔ اسی طرح یہاں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ جانور جو حلال ہیں ان کا شکار کرنا ہو اس پر تو یہ سزا ہے، لیکن اس کے علاوہ جانور جو حلال نہیں ہیں ان کو بھی شکار کرنا، جو کھانے کے قابل نہیں ہیں ان کا بھی شکار کرنا منع ہے۔ اگر کسی چیز کا مارنا جائز ہے تو وہ 4 چیزیں ہیں جو کوا، چیل، بچھو اور چوہا ہے یا ان کے قبیل کی چیزیں۔ مثلا کتا ہے تو کتے کے ضمن میں بھیڑیا، شیر اور اسی طرح کے ان کے قبیل کی دوسری چیزیں کہ جو انسان کے لیے ضرر کا باعث ہے ان کا مار دینا جائز ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو حکم اس کی طرف سے دیا جا رہا ہے اس کی پوری پابندی کی جائے، اور جو اس کی پابندی نہ کرے اسے سزا دی جائے، اور جو اس کی پرواہ نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود زبردست ہے، وہ حساب لینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کی پیروی کرنا اور اسے اپنی جان پر لازم قرار دینا یہ ہمارے نصیب میں فرمائے۔ آمین۔